الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے القادری الگیلانی چینل کے دیکھنے والے تمام خواتین و حضرات کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے چلہ کشی اور اس کے شرائط کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں نے عرض کیا تھا کہ چلہ کشی کیا ہے، کتنے دنوں کی ہوتی ہے اور اس کی کون کون سی شرائط ہوتی ہیں۔ ان شرائط کے اندر ایک بڑی خاص شرط ہے جس کو جلالی اور جمالی پرہیز کہا جاتا ہے، جس کے اندر آپ کو ترک حیوانات کرنے ہوتے ہیں۔ دودھ، دہی، انڈا، مچھلی، گوشت اور ہر بدبودار چیز سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ اگر دوران چلہ، دوران عمل آپ اس چیز کا خیال نہیں کرتے اور کسی ایسی چیز کو استعمال کر لیتے ہیں تو نہ صرف وہ آپ کے عمل کو خراب کر سکتی ہے بلکہ آپ کو ذاتی طور پہ بھی اس کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ایک واقعہ پیش کروں گا۔ وہ واقعہ ایک عامل کا ہے جو تسخیر حمزات کا عمل کر رہا تھا اور اس عمل کے دوران اس سے پرہیز جلالی جمالی میں کوتاہی ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ شدید رجت کا شکار ہوا۔ واقعہ غالباً ایسے ہے کہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب جن کو میں ذاتی طور پر خود بھی جانتا ہوں، وہ تسخیر حمزات کے عمل کے لیے انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا کہ جو ایک بہت پرانا ویران سا مکان تھا۔ اس مکان کے اندر وہ اپنی شرائط کے مطابق حمزات کے عمل کے لیے بیٹھ گئے، حصار کھینچا اور اپنے عمل کی پڑھائی انہوں نے شروع کی۔ چند یوم تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ اپنے پرہیز کو ساتھ لے کر چلتے رہے۔ ایک دن ان کو کھانے کے سلسلے میں کہیں جانا پڑ گیا۔ وہاں پر بھی انہوں نے اس کھانے کا انتخاب کیا جو کہ ان کی عقل کے مطابق پرہیز کے حوالے سے ٹھیک تھا۔ جب وہ کھانا کھا چکے، اس کے بعد واپس آئے اور دوبارہ جب ان کے عمل کا وقت شروع ہوا، انہوں نے حصار کھینچا۔ حصار کے اندر بیٹھ کے اب وہ اپنی پڑھائی کر رہے ہیں تو دوران پڑھائی ان کی حالت بگڑنی شروع ہو گئی، ان کے دماغ کے اوپر اثر آنا شروع ہو گیا، ذہنی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی۔ اسی گھبراہٹ کے اندر انہوں نے اپنے اس عمل کو روکا اور حصار سے باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد اب ان کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ کبھی وہ یہاں پہ جا رہے ہیں، کبھی وہاں پہ جا رہے ہیں۔ ان کے گھر میں سے کسی شخص نے ان کو ہسپتال لے گئے اور لے جانے کے بعد ان کا طبی معائنہ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ فزیکلی بالکل ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان صاحب کی حالت مسلسل بگڑتی رہی اور اس حد تک پہنچ گئے کہ اب کام ان کے بس سے باہر ہونا شروع ہو گیا۔ اس کیس کو میں نے اپنی عقل ناقص سے دیکھا اور اس کے بعد اس کا علاج شروع کیا اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے کامیابی عطا فرمائی اور وہ شخص اس رجت سے باہر آیا۔ اب معاملہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے چونکہ جلالی جمالی پرہیز کے اندر گوشت کا استعمال نہیں کرنا تھا، جو سالن انہوں نے باہر سے منگوایا اس سالن کے اوپر گوشت کی تری موجود تھی جو کہ وہ استعمال کر گئے اور اس کی وجہ سے ان کا عمل برباد ہو گیا۔ تو لہٰذا میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی عمل پہ، کسی چلے پہ بیٹھیں
تو اس کی تمام شرائط کو بہت سختی کے ساتھ اس پہ عمل کریں اور کسی بھی قسم کی بد پرہیزی آپ نہ کریں، ورنہ عمل تو برباد ہوگا ہی، خدا نخواستہ آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس چیز کا شدید خیال کریں۔ آپ میری ہر ویڈیو کو جو کہ چلہ کشی سے اور اس کی شرائط سے وابستہ ہے بغیر سکپ کیے اس کو مکمل دیکھیں، تاکہ آپ تک مکمل علم پہنچ سکے اور آپ ہر طرح کی رجت، ہر طرح کی ناکامی سے محفوظ رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔